بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے لیے ویسے ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال کرے، اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بخاری۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بینا عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ مستند احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی کی یہ حدیث ہے۔ دعا کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹا کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لو۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے۔ فضالہ بن عبید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے، اور دعا میں یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں بھی بشر ہوں اور تم مجھ سے مواخذہ نہ فرماؤ، اور میں نے اگر کسی مومن کو ستایا ہو یا برا کہا ہو تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے مواخذہ نہ فرما۔ آمین۔ ابو ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، ہمارا گزر اللہ کے ایک نیک بندے پر ہوا جب بہت دل سے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا گڑ گڑانا سننے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹھیک لگائی تو یہ جو اس نے مانگا ہے اس کا اسے فیصلہ کرا لیا۔ ہم میں سے ایک نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح خاتمہ اور مہر ٹھیک لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرے، تو اگر ایسا نہ کہا تو بس اللہ تعالیٰ سے طے کرا لیا کرے۔ ابو داؤد۔ عافیت کی دعا۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ دعا دافع بلا۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضاء قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس آفت و مصیبت میں نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے، کتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ دعا یقین کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور دعا قبول فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا
قبول نہیں کرے گا جس کا دل دعا کے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل و بے پرواہ ہو۔ جامعہ ترمذی۔ دعا میں عجلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ دعا میں قطعیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہیں کہ اے اللہ تو اگر چاہے تو بخش دے اور چاہے تو رحمت فرما اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں مانگے اور یقین کرے بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔ صحیح بخاری۔ موت کی دعا کی ممانعت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ موت کی دعا اور تمنا مت کرو۔ اگر کوئی آدمی ایسا دعا کے لیے کرے تو کسی وجہ سے زندگی اس کے لیے دوبر ہو تو اللہ کے حضور میں یوں عرض کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہے دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے۔ سجدے میں دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے، بس تم اس حالت میں خوب دعائیں مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔